بریک کے بعد خوش آمدید۔ تو HBL-PSL 11 کا دوسرا ایلیمینیٹر اسلام آباد یونائیٹڈ نے حیدرآباد کنگز مین کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان شاداب خان کہتے ہیں کہ لاہور کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے ہدف کا تعاقب آسان ہوگا، ناک آؤٹ میچ ہے، جو دباؤ برداشت کرے گا وہ جیتے گا، ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ جبکہ حیدرآباد کنگز مین کے کپتان کہتے ہیں کہ ٹاس جیتتے تو ہم بھی پہلے فیلڈنگ کا انتخاب کرتے۔ مانس لبوشن نے کہا کہ پہلے بیٹنگ کرنا بھی پریشانی کا باعث نہیں، ہم تیار ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ مارکہ حق کے حوالے سے تقریب سے اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اور اسی مئی کے مہینے میں جب ایک فالس فلیگ آپریشن پہلگام کا کیا گیا تو پاکستان نے بڑی واضح پوزیشن لی اور پوری دنیا کو بتایا کہ ہم تو اس کی انکوائری کے لیے تیار ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کی آزادانہ منصفانہ انکوائری ہو تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، کیونکہ پاکستان دہشت گردی کے مقابلہ کرنے والے ممالک میں شامل ہے اور بھارت دہشت گردی کو پھیلانے والے ممالک میں شامل ہے۔ تو بھارت اور پاکستان دو مختلف اینڈز پر کھڑے ہیں کہ جہاں پر پاکستان کی قوم کا ہر طبقہ قربانی دے رہا ہے دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے، اور بھارت دہشت گردوں کو سب کر رہا ہے، اور دنیا آج اس بات کو مانتی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو شاندار فتح نصیب فرمائی اور پرائم منسٹر کا ایک کلیئر ویژن تھا شہباز شریف صاحب کا، جب انہوں نے پہلگام کی انویسٹیگیشن کا مطالبہ کیا اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف ڈیفنس فورسز، چیف آف آرمی سٹاف نے جس طریقے سے لیڈ کیا اور جو جنگ کی اسٹریٹجی بنائی جس کے تحت ہم نے اپنا دفاع بھی کیا، اور دفاع کرتے ہوئے کتنے جہاز گرائے تھے کون بتائے گا؟ یہاں پہ کتنے گرائے تھے؟ 8 جہاز بھارت کے گرائے، اور وہ ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ اور جب ریسپانس کی باری آئی تو پوری دنیا نے دیکھا کہ جب فتح میزائل بارڈر سے فائر کیا گیا اور بھارت کی دفاعی تنصیبات پہ وہ فتح میزائل گرا تو چند گھنٹوں کے اندر ٹی وی پر بیٹھ کر بھارتی نمائندے جو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، کیا ہوا ان کی شکلیں اتر گئیں، اور 4-5 گھنٹوں میں انہوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے تو حملہ کیوں کیا تھا؟ اس بات کا جواب زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد۔ تو یہ پاکستان نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے چند ہی گھنٹوں میں اس بزدل مکار دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، جنگ بند کر دی جائے، اور ان کے ٹی وی پہ جو لوگ آتے تھے آپ دیکھتے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ ہم نے لاہور کی بندرگاہ تباہ کر دی، ہم نے ملتان کی بندرگاہ تباہ کر دی۔ انہوں نے جھوٹ بھی ایسا بولا کہ ان کی سازش بری طرح ناکام ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سفارتی محاذ پر، بیانیے کے محاذ پر، جنگی محاذ پر وہ شاندار فتح عطا فرمائی جس کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا کہ پاکستانی قوم ایک جری قوم ہے، پاکستانی قوم ایک بہادر قوم ہے، اور پاکستانی قوم اپنی افواج کے پیچھے کھڑی ہے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح۔ اور یہ جو بنیانم مرصوص ہے جس کو آئرن وال کہتے ہیں، پوری قوم نے اپنے فوج کے ہمراہ بنیانم مرصوص بن کے دکھایا، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ فتح نصیب فرمائی۔ تو میں یہ چند اشعار پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور یہ ہمارے بہادر جوانوں افسروں کے نام، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کے پہاڑ ان کی ہیبت شرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی،
شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. پاکستان پاکستان جیوے 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 جیوے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. وزارت اطلاعات و نشریات وزارت قومی ورثہ ثقافت کے زیر اہتمام یہ تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا اور عطا تارو سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا. مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر بچوں کے جذبات کہتے ہیں ہم اس وطن کی شان، ہم مستقبل کے سالار، ہم ہیں کل کے سچے نگہبان. ہماری ہمت روشن، ہمارا ارادہ فولاد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. ہم ہیں بنیانم مرصوص. اس وطن کی شان، ہم ہیں مستقبل کے سالار، ہم ہیں کل کے سچے نگہبان. ہم کتاب اٹھائیں گے اور وعدہ نبھائیں گے. امن کے پھول ہیں، ہم محبت پھیلائیں گے. ہماری ہمت روشن، ہمارا ارادہ فولاد، کیونکہ ہم ہیں پاکستان، ہم ہیں بنیانم مرصوص. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.